بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے نیوز میں آمنہ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا اور پھر ملزمہ نتاشا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں اس جگہ پر خود کو رکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر یہ حادثہ میرے ساتھ ہوتا تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا اور اس درد کی شدت کیا ہوتی جس سے آمنہ کے لواحقین گزر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر روز ظالم اور مظلوم سے متعلق ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، کچھ کو انصاف ملتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ اگر انصاف مل جائے تو انسان اس درد کو یہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کہ ہر انسان کو آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر انصاف نہ ملے تو اس درد کے ساتھ بے بسی کی تکلیف بھی شامل ہو جاتی ہے۔ آمنہ کے ماموں کے مطابق آمنہ جاب ڈیوٹی سے فری ہو کر اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ نتاشا کی تیز رفتار کار ان کی موٹر سائیکل سے ٹکرائی اور دونوں باپ اور بیٹی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ آمنہ کے والد بانمازی اور حلال کمانے والے انسان تھے۔ آج کے پرفتن دور میں حلال کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے بھی پاپڑ بیچ کر اپنی بیٹی کو MBA کروایا۔ میں سوچتی ہوں اس لڑکی کے کتنے خواب ہوں گے جو پورے ہونے کے بالکل قریب تھے۔ اس والد نے اتنی غربت میں کس طریقے سے اپنی بیٹی کے اخراجات پورے کیے ہوں گے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ان تکلیفوں کا صلہ ضرور ملے گا۔ وہ تو چلے گئے، لیکن اب اصل مسئلہ ان کے لواحقین کا ہے جو انصاف چاہتے ہیں۔ نتاشا ایک امیر اور بااثر فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر طرف سے بہت تیزی کے ساتھ اسے بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اسے تقریباً بے گناہ ثابت کر دیا گیا ہے۔ اصرار اس بات پر ہے کہ نتاشا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ سروس روڈ پر تیز رفتاری کے ساتھ کار چلانا، 7 لوگوں کو ہٹ کرنا، CCTV ویڈیو کو چھپانے اور چینج کرنے کی کوشش کرنا، وہاں موجود لوگوں کا گواہی دینا کہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا نتاشا نشے کی حالت میں ہے۔ اتنے کھلے ثبوتوں کے بعد مزید کیا چاہیے انصاف کرنے کے لیے؟ متاثرہ فیملی ابھی تک غم کی کیفیت سے نہیں نکل پائی کہ ایک ہی گھر سے 2 جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے خود ہی دیت کی رقم مقرر کر کے اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں موازنہ امیر ترین اور غریب ترین کا ہے۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے۔ لیکن مجھے اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی یہی سچویشن تھی۔ امراء کی طرف سے اخلاقی دباؤ اور دلائل تھے، مضبوط اور قریبی سفارشیں ڈھونڈی جا رہی تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ کہنے لگے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید کے علاوہ کون اس کی جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اپنے اسی طریقے کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دینی نظام میں کون سی ایسی بات یا مسئلہ ہے جس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہ ہو؟ کسی بھی نئے طریقے کو پہلی بار جاری کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اس کے بعد کا آپشن تو صرف پیروی کرنا ہے۔ لیکن ایک اور سبق بھی ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہے۔ موت انہیں بھی آئے گی جو شاید فی الحال بچ جائیں اور بھیک میں انہیں زندگی کے چند دن اور مل جائیں، لیکن آخر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے حالات اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور انفرادی طور پر ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ آمین۔